اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ خوب کھا لیں اور مزے اڑا لیں اور باطل امیدوں کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کا وقت لکھا ہوا معین تھا۔ کوئی امت نہ تو اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور اے پیغمبر، مکے والے تم سے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، ہمارے خیال میں تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ ان سے کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو فیصلے ہی کے لیے اتارتے ہیں، اور جب فرشتے اتریں گے اس وقت انہیں مہلت نہ دی جائے گی۔ بلا شبہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں پیغمبر بھیجے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی گروہ میں کوئی پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اس کی ہنسی نہ اڑائی ہو۔ اسی طرح ہم مجرموں کے دلوں میں کلام حق کی مخالفت بٹھا دیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا بھی ایسا ہی طریقہ رہ چکا ہے۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ دن کے وقت اس میں چڑھنے بھی لگیں، جب بھی نہیں مانیں گے، اور یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پہلا رکو مکمل ہوا۔ اور دیکھو، ہم نے آسمان پر برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا، اور ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کر دیا۔ ہاں، جو چوری سے سن بھاگے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اور دیکھو، ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی۔ اور ہم نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معیشت کا سامان مہیا کیا۔ اور دیکھو، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور ہم ہر چیز کو ایک مقررہ انداز کے مطابق اتارتے ہیں۔ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اور ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور اے پیغمبر، آپ کا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ دوسرا رکو مکمل ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی تھی، اور جنوں کو اس سے پہلے لوگ کی آگ سے پیدا کیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوتی ہے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب نے آدم کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے کہ اس نے اس بات سے انکار کیا کہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سڑے ہوئے گارے سے تیار ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے، اور بلا شبہ تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا، تجھے وقت مقررہ یعنی قیامت کے دن تک مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو سجا کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، مگر جو ان میں سے تیرے نیک بندے ہیں انہیں نہ بہکا سکوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، اور فرمایا کہ واقعی میرے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی زور نہ چلے گا، صرف انہی پر چلے گا جو بھٹک کر تیرے پیچھے چل پڑیں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے داخل ہونے کے لیے ان لوگوں کا الگ الگ گروہ مقرر ہے۔ بے شک متقی انسان اس دن باغوں اور چشموں کے عیش و آرام میں ہوں گے۔ تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کچھ باہمی رنجشیں ہوں گے ہم ان کو دور کر دیں گے، گویا بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سنا دو۔
जब वो मेहमान और इब्राहिम के पास आए तो उन्होंने इब्राहिम को सलाम किया। इब्राहिम ने कहा कि हमको तुमसे डर मालूम होता है। मेहमानों ने कहा कि डरो नहीं, हम तुमको एक लड़के की पैदाइश की खुशखबरी सुनाते हैं जो आलिम होगा। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम मुझको इस हालत में लड़के की खुशखबरी सुनाते हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ गया है? अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, आप नाउमीद न हो। इब्राहिम ने कहा, मैं क्यों मायूस होने लगा? अपने रब की रहमत से मायूस होना तो गुमराहों का काम है। इब्राहिम ने कहा कि फरिश्तों, ये तो बताओ कि तुम जो भेजे हुए आए हो तुम्हें और क्या काम है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उन्हें बताते हैं, मगर लूत का खानदान के इसके तमाम अफराद को हम बचा लेंगे। चौथा रुकू मुकम्मिल हुआ। सिवाय इनकी बीवी के कि इसकी निस्बत हमने तजवीज़ कर रखा है कि वह ज़रूर अजाब के मकाम में रह जाने वालों का साथ देगी। और फिर जब वो फरिश्ते लूत के खानदान के पास पहुंचे तो लूत ने कहा कि तुम लोग अजनबी मालूम होते हो। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं, और हम आपके पास यकीनी बात की खबर लेकर आए हैं, और हम बिल्कुल सच्चे हैं। लिहाजा आप कुछ रात रहे अपने घर वालों को लेकर चले जाइए और आप सबके पीछे चलिए, और इस बात का ख्याल रखिए कि कोई मुड़कर ना देखे, और जिस जगह आपको जाने का हुक्म दिया गया है वहां चले जाइए। बिस्मिल्लाह, आवाज बराबर आ रही है? लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, इनके बारे में मेरी फजीहत ना करो और अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। उन्होंने कहा कि क्या हमने तुमको दुनिया भर के लोगों की तरफदारी से मना नहीं किया था? लूत ने कहा कि अगर तुमको करना ही है तो मेरी ये बेटियां मौजूद हैं, इनसे निकाह कर लो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जान की कसम वो अपनी बदमस्ती में खोए हुए हैं। आखिरकार सूरज निकलते निकलते एक हौलनाक आवाज ने इनको पकड़ लिया। बस हमने इस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और इन पर कंकरीले पत्थरों की बारिश बरसाई। बिलाशुबा इस वाक़ये में समझ रखने वालों के लिए कई निशानियां हैं, और कौम लूत की बस्ती शाहराह आम पर वाक़ है। बिलाशुबा इस बस्ती की हालत में ईमान रखने वालों के लिए बड़ी निशानी है, और बिलाशुबा बन के रहने वाले बड़े जालिम थे, तो इनसे भी हमने नाफरमानी का बदला लिया, और ये दोनों बस्तियां खुले रास्ते पर अब तक मौजूद हैं। पांचवा रुकू मुकम्मिल हुआ। और इसी तरह वादिय हिजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों को झुटलाया, और बावजूद है कि हमने इनको अपनी निशानियां दी मगर फिर भी वो इनसे रूबरदानी ही करते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे ताकि अमन व इत्मीनान से रहें। मगर सुबह होते होते एक हौलनाक चीख ने इनको आ पकड़ा, और अपनी हिफाजत की जो तदबीरें करते थे वो इनके कुछ भी काम न आई। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इनमें है किसी मसलहत ही से बनाया है, और बिलाशुबा क़यामत ज़रूर आने वाली है, तो तुम इन लोगों से खूबी के साथ दरगुजर करो। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही सबका पैदा करने वाला, जानने वाला है। और अय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको 7 आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह फातिहा और कुरान अजीम अता फरमाया है, और तुम अपनी आंख उठाकर भी इन चीज़ों को रगबत से न देखो जो हमने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को इस्तेमाल के लिए दी हैं, और इनकी लापरवाही को देखकर इन पर गम न करो, और मुसलमानों के साथ तवाज़े के साथ पेश आओ। और अय पैगंबर, इनसे कह दो कि मैं तो बदआमलियों के नताइज से तुम्हें खबरदार करने वाला हूँ। अय पैगंबर, हम इन काफिरों पर इस तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह हमने हिस्से करने वालों पर अजाब नाजिल किया जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। तो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इन सब से आमाल की बाज पुछ करेंगे जो वो करते थे।
बस जो हुक्म तुमको मिला है वो लोगों को सुना दो और मुशरिकों की परवाह मत करो। बेशक हम तुमको इन लोगों के शर से बचाने के लिए जो तुमसे इस्तेहजा करते हैं काफी हैं। जो लोग अल्लाह के साथ दूसरे माबूद ठहराते हैं तो अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि इनके बातों से आपका दिल तंग होता है, तो आप अपने रब की हम्द के साथ इसकी पाकी बयान करते रहो और सजदा करने वालों में शामिल रहो और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो यहाँ तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए। यहाँ से सूरह नहल का आगाज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा, बस तुम ए काफिरो इसके लिए जल्दी ना करो। ये लोग जो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं वो इससे पाक और बालातर है। वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से फरिश्तों को वही देकर भेजता है कि लोगों को इस हकीकत से खबरदार करो कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मुझसे डरो। इसी ने आसमानों और जमीन को मसलहत से पैदा किया, इसकी जात इन काफिरों के शिर्क से बुलंद है। इसी ने इंसान को नुतफे से पैदा किया, मगर वो अपने खालिक के बारे में अल्लाह झगड़ने लगा। और देखो, इसी ने चौपाई जानवर पैदा किए, इनकी खाल और ऊन में तुम्हारे लिए जाड़े का भी सामान है और बहुत से फायदे हैं, और इनमें से बास को तुम खाते हो। और जब तुम शाम को इन जानवरों को जंगल से चरा कर लाते हो और जब सुबह को जंगल में चराने ले जाते हो तो इनकी वजह से तुम्हारी रौनक होती है। और यही जानवर हैं जो तुम्हारा बोझ उठाकर ऐसे दूर दराज शहरों तक ले जाते हैं कि तुम वहां तक मेहनत शाखा के बगैर नहीं पहुंच सकते थे। बिलाशुबा आपका परवरदिगार निहायत शफाकत वाला और मेहरबान है। और इसी ने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इनसे सवारी का काम लो, और इनमें जीनत भी है। और वो और चीजें भी पैदा करता है जिनको तुम नहीं जानते। और सीधा रास्ता अल्लाह तक पहुंचता है और बाज रास्ते टेढ़े हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको एक राह दिखा देता। 7वां रुकू मुकम्मल हुआ। वो ऐसा कादिर मुतलक है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिसमें से कुछ तो तुम्हारे पीने के काम आता है, और इससे दरख्त भी शादाब होते हैं जिनमें तुम चारपाइयों को चरने छोड़ते हो। इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। बिलाशुबा गौर करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की बड़ी निशानी है। और इसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और इसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। बिलाशुबा इसमें अक्लमंदों के लिए अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानियां हैं। और इन चीज़ों को भी तुम्हारे काम में लगाया जिनको इस तरह पैदा किया कि इनके रंग मुख्तलिफ हैं। बिलाशुबा इसमें नसीहत हासिल करने वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की बड़ी निशानी है। और वो ऐसा है जिसने समंदर को तुम्हारे ताबे किया ताकि तुम इसमें से ताज़ा गोश्त खाओ और इसमें से जेवर निकालो जिसको तुम पहनते हो। और तुम देखते हो कि कश्तियां दरिया में पानी को फाड़ी चली जाती हैं ताकि इसका फजल तलाश करो, यानी रिस्क तलाश करो, और ताकि तुम इसका शुक्र करो। और इसी ने जमीन में पहाड़ रख दिए कि कहीं जमीन तुमको लेकर झुक न जाए, और नहरें और रास्ते बना दिए ताकि आसानी से रास्ता पा सको। और इसी ने निशानात बना दिए, और लोग सितारों से भी रास्ते मालूम करते हैं। तो जो इतनी मखलूक़ात पैदा करे, क्या वो इसकी तरह से है जो कुछ भी पैदा ना कर सके? क्या तुम इतना भी नहीं समझते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन ना सकोगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो सबको अल्लाह जानता है। और अल्लाह के सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं। वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं हैं, और इनको ये भी तो मालूम नहीं कि कब उठाए जाएंगे। 8वां रुकू मुकम्मल हुआ। तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल इनकार करते हैं और वो मुतकब्बिर हैं। कुछ शक नहीं कि जो कुछ वो छुपाते और जाहिर करते हैं सबको अल्लाह जानता है। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जब इन काफिरों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं कि वो तो पहले लोगों के किस्से कहानियां हैं। नतीजा इस कहने का ये होगा कि क़यामत के दिन अपने गुनाहों का पूरा पूरा बोझ उठाएंगे, और इन लोगों के बोझ का हिस्सा भी उठाएंगे जिनको ये लोग बिला तहकीक गुमराह करते हैं। सुन रखो, क्या ही बुरा बोझ है जिसको ये उठा रहे हैं। बिलाशुबा इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही खुफिया तदबीरें की थी, तो अल्लाह ने इनका बना बनाया घर जड़ से बुनियाद से ढा दिया। फिर ऊपर से इन पर छत आ पड़ी, और ऐसी तरफ से इन पर अजाब आया जहां से इनको ख्याल भी न था। फिर क़यामत के दिन भी अल्लाह इनको रिसवा करेगा और इनसे पूछेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे।
جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ جن کی جانیں فرشتوں نے اس حالت میں نکالی تھی کہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے، تو یہ کافر اطاعت ظاہر کریں گے اور کہیں گے ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا ہاں جو کچھ تم کرتے تھے اس کو یقیناً اللہ خوب جانتا ہے، بس اب دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ کہ ہمیشہ اس میں رہو گی۔ غرض یہ کہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی خیر و برکت والی چیز نازل فرمائی۔ تو دیکھو جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو اور بھی اچھا ہے، اور یقیناً پرہیزگاروں کا گھر بہت ہی اچھا ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں جو وہ چاہیں گے سب ان کو ملے گا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں، تم اپنے نیک عمل کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں، یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو جیسے کچھ وہ برے کام کرتے تھے ویسے ہی ان کے اعمال کے برے نتائج ان کو ملے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اسی نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اس کے سوا کسی چیز کی پرستش کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پیغمبروں پر سوائے اس کے اللہ کے احکام صاف طور پر پہنچا دے اور کچھ ذمہ داری نہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اس بات کے سمجھانے کے لیے بھیجا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے بچو۔ تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ تو لوگوں زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ سچائی کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی ہدایت پانے کے کتنے ہی خواہش مند ہو، لیکن جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، ضرور ایسا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ مردوں کا جلانا اس لیے ضروری ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے رہے ہیں اللہ اصل حقیقت کو ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ بے شک جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیدا کر دیں بس ہمارا کہنا اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے۔ کاش لوگ اس حقیقت کو جان لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو پیغمبر بنا کر معجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا جن پر ہم وہی بھیجا کرتے تھے۔ اگر خود تمہیں یہ بات معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ اور اے پیغمبر اسی طرح ہم نے آپ پر بھی یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کو آپ اچھی طرح سمجھا دو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری بری تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا پہلے ڈرائے پھر پکڑ لے، بلا شبہ آپ کا پروردگار بڑا ہی شفقت والا مہربان ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی ان چیزوں کو نہیں دیکھا جن کے سائے کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں؟ اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر غالب ہے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ لوگوں دو دو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ وہی ایک معبود ہے، تو مجھی سے ڈرو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور لازمی طور پر عبادت اسی کو سزاوار ہے۔ پھر اللہ کے سوا دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اور جو نعمتیں تم کو حاصل ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں،
پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ اس تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہیں ان کی ناشکری کریں۔ تو اے مشرکو، چند روز فائدے اٹھا لو، پھر انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ اور دیکھو، ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں یہ لوگ ان معبودوں کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے ہی نہیں۔ اے کافرو، اللہ کی قسم کہ تم جو افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پوچھو گی۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، یعنی بیٹے۔ اور جب ان لوگوں میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو مارے رنج کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے، اس خبر کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا اس کو زمین میں کاٹ دے۔ سن لو، برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی بری حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو کسی جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو لوگ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود پسند نہیں کرتے، اور اپنی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے بھلائی یعنی نجات ہے۔ بلا شبہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے مگر شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے، تو وہی ہے آج بھی ان لوگوں کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت تم ان پر واضح کر دو، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں بات سننے والوں کے لیے اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اور لوگوں، بلا شبہ چار پایوں میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ ان کے پیٹوں کے اندر سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پیدا کر کے ہم تم کو پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کھجور اور انگور کے میووں میں سے تم لوگ نشا کی چیزیں اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو۔ بلا شبہ عقل والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور لوگ جو اونچی اونچی ٹٹیاں باندھتے ہیں ان میں چھتے بنائے، پھر ہر طرح کے پھلوں سے رس چوسے، پھر اپنے رب کے مقرر کیے ہوئے طریقے پر پوری فرما برداری کے ساتھ چلتی رہے۔ دیکھو، اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے یعنی شہد، جس کے رنگ طرح طرح کے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بلا شبہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اور اے لوگو، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو بڑھاپے کی خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے زیر دستوں یعنی غلاموں اور نوکروں کو دے ڈالنے والے نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں۔ تو کیا یہ لوگ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ تو لوگوں، اللہ کے بارے میں مثال مت گھڑو، بلا شبہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور وہ کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے فضل سے عمدہ روزی عطا کر رکھی ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے۔
وہ جہاں اسے بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اور آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دیں اور دل دیے تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں مسخر ہیں؟ ان کو اڑتے وقت اللہ ہی تھامے ہوئے رکھتا ہے۔ بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں۔ اور دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے چار پایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایک خاص قسم کے گھر یعنی خیمے بنائے، جن کو تم ہلکا جان کر سفر اور حضر میں کام لاتے ہو۔ اور ان کی اون اور روؤں اور بالوں سے کتنے ہی سامان اور مفید چیزیں بنائیں کہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنائے جو گرمی سے تم کو بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی بنائے جو لڑائی میں تم کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم کو پوری پوری دیتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ بس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس پر بھی لوگ روبردانی کریں تو آپ کا کام صرف یہی ہے کہ صاف صاف پیغام حق پہنچا دو۔ یہ اللہ کی نعمتیں پہچانتے ہیں پھر بھی ان سے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں۔ 17واں رکوع مکمل ہوا۔ اور جس دن ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر اٹھا کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کافروں کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان سے توبہ لی جائے گی۔ اور جب ظالم لوگ عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے تھے، وہ جب قیامت کے دن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ شریک ہیں جن کو ہم تیرے سوا حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے۔ تو وہ شریک ان کی بات الٹی انہی کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے تم جھوٹے ہو۔ اور اس دن سب اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دیں گے، اور دنیا میں جو بہتان باندھا کرتے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی پیغمبر اٹھا کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، اور جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ مسلمانوں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، اور سب کے ساتھ بھلائی کرو، اور قرابت داروں کے حقوق ادا کرو، اور بے حیائی کے کاموں اور ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اور مسلمانوں، جب تم آپس میں قول و قرار کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو، اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، کیونکہ تم اللہ کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو۔ یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ بنو جس نے بڑی محنت سے اپنا سوت کاٹا پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہ تم اپنی خصموں کو آپس میں فساد کا سبب بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ جائے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں اس معاملے میں آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کے دن اللہ تم پر ان کی اصل حقیقت کو ضرور ظاہر کرے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں عمل کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ ہوگی۔ یاد رکھو آپس کے معاملات میں اپنی خصموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگوں کے پاؤں جمنے کے بعد اکھڑ جائیں، اور اس بات کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تم کو سزا کا مزہ چکھنا پڑے اور تم کو بڑا سخت عذاب ملے۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بلا شبہ جو اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھو۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا تو ہم قیامت کے دن ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو ضرور دیں گے۔ جو شخص نیک عمل کرے
خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے، اور ان کو قیامت کے دن بھی ان کے اچھے اعمال کا صلہ ضرور دیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان مردود کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، ان پر شیطان کا کچھ زور نہیں چلتا۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کے سبب اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ 19واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، حالانکہ اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم تو یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اس کو روح القدس یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے یعنی جبرائیل امین نے سچائی کے ساتھ لے کر نازل ہوئے ہیں، تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور فرما برداروں کے لیے تو یہ ہدایت اور بشارت ہے۔ اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو تو ایک شخص سکھا دیا کرتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دل سے جھوٹ بنانا تو انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور اصل میں یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو کوئی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، مگر وہ شخص جو کفر پر زبردستی مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو، اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن وہ شخص جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے، اور ان کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں عزیز رکھا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر کر دی ہے، اور یہی ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ لا محالہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھائیں گے۔ پھر جن لوگوں نے تکلیفیں اٹھانے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، پھر جہاد کیے اور ثابت قدم رہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد ان کو بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ 20واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرنے آئے گا اور دوسروں کو نہ پوچھے گا، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ اور دیکھو اللہ ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہاں کے لوگ ہر طرح امن و اطمینان سے تھے، ہر جگہ سے ان کے پاس فراخت سے رزق آتا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے بھی ان کاموں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکایا۔ اور ان لوگوں کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور اس پر عذاب الہی نے ان کو آ پکڑا، اور وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اسے شوق سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بلا شبہ اس نے تم پر حرام کیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور حرام چیز کھائے، بشرطے کہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرکار ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس کے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو جن لوگوں نے نادانی سے برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور نیکوکار ہو گئے، تو تمہارا پروردگار اس کے بعد ان لوگوں کو ضرور بخشنے والا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے۔ 21واں رکوع مکمل ہوا۔ بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اللہ کے فرمانبردار تھے اور اسی کے ہو رہے تھے، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اور اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور ان کے دین کے سیدھے راستے پر چلا دیا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی ہر طرح کی بھلائی دی تھی، اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے۔ اے پیغمبر، پھر ہم نے تمہارے پاس وہی بھیجی کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم تو انہی لوگوں پر لازم کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ اور اے پیغمبر،
بلا شبہ آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان کے باہم ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے پیغمبر، لوگوں کو دانائی کی باتوں اور اچھی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ بحث کرو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو راستے سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم کو ستایا گیا تھا، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اے پیغمبر، صبر کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور یہ جو مکر و فریب کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ بے شک اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔